اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ بڑی عظیم اللہ کی قدرت کی نشانیاں انسان کی عقل کے پاس ہیں۔ اگر غور کرے، تدبر کرے، سوچے، واقعی آپ نے دیکھا مچھلی کو نکال لو وہ زندہ نہیں رہتی۔ کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو پانی کے اندر رہتی ہے، سانس کی اسے کوئی حاجت رہتی ہے تو اسی میں پوری ہوتی ہے۔ کیسی شان کی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلا شبہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ یہ بات سن کے حیرت ہوئی صحابہ اکرام کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ آدمی نماز میں سے کس طرح سے چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کرتا۔ یعنی رکوع اور سجود اگر صحیح نہ ہو تو نماز میں سے چرا لیا اس نے۔ اب ہلاکت والا یا ہلاکت یہ ہے کہ اب تو رکوع اور سجود کی کمی تو در پہنچا، اب تو انسان پوری نمازیں ہی نہیں پڑھتا۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ انہیں تو حیرت ہوئی اس بات پہ کہ نماز میں سے چوری ہو سکتی ہے، مطمئن ہو کر کے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ مسند احمد میں ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہ کرنے کو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز میں جتنا اطمینان ہوگا اتنا ہی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور یہ لطف اور مزہ جبھی آتا ہے جب بندہ اس کی بندگی کرے تو بالکل اپنے رب سے جڑ جائے۔ آپ دیکھو نماز میں کبھی رکوع میں جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم کہتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، اور پھر اوپر اٹھتا ہے تب بھی اللہ اکبر، نیچے جاتا ہے تب بھی اللہ اکبر بولا۔ بندہ اظہار کر رہا ہے کہ سب سے بڑی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 6861 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے۔ ہر گناہ کی، جو بھی گناہ کرتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک کسی کو پکڑتا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار ہیں، زمین ہڑپ کرنے والے، غصابی کرنے والے، دھوکے دینے والے، زانی، شرابی، مگر کسی کو پکڑتا دنیا میں نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ مؤخر کا مطلب ہوتا آخر کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا انسان چاہے گناہ کرتا رہے اسے مزید اتنی چھوٹ ملتی جاتی ہے۔ وہ سوچتا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں دیا، مجھے کوئی پکڑ نہیں دیا، تو مؤخر کر دیا اس نے، عذاب دے گا قیامت کے دن۔ لیکن والدین کی کتنی بڑی ہلاکتیں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان پر یہ غضب ہے کہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، اور دنیا کی سزا مل کے ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی کم ہو جائے گی، نہیں کم نہیں ہوگی۔ تو والدین کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تم مجھ سے دور ہٹ جا۔ ہمارے نبی کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، یعنی غریبی جو تھی آپ نے اختیار سے دی، ورنہ کیا نہیں دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ ہمارے نبی نے
آپ فرماتی ہیں، ذرا اسے غور سے سنیں، کہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا. پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھ سے بچ گئے مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے. یعنی آپ کو تو اللہ کے فضل سے بچا لیے گئے یا بچ گئے آپ. اور ظاہر بات ہے جو اللہ کے محبوب کے خاص غلام ہیں ان کے پاس دنیا بھٹکتی نہیں. مالک بن دینار کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سمٹ کر ساری کئی مرتبہ گئی کہ ایک بار میری طرف تو دیکھ لو. آپ نے فرمایا مجھے اپنے بنانے والے کے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی غریبی میں کاٹ دی اور دنیا کو منہ نہ لگایا. اور دیکھ لو اس کی وجہ ہماری آپ کی حالت. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، دنیا کو دنیا کی طرح استعمال کرنے اور اس دنیا میں رہ کر اللہ آخرت کی ہمیں تیاریاں کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 283 میں ارشاد فرمایا تم گواہی مت چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوگا. کئی بات آتی ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت انصاف کرنے والا بنایا. گناہ کر کے دل پر ضرور اس کا احساس ہوتا کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے، چاہے اپنی موزوری سے یا اپنی زور آوری سے یا دنیاوی طاقت کی بنیاد پر حق کو دبا لے، مگر دل ضرور کہے گا کہ ہاں تو نے گناہ کرا. اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. سب سے زیادہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ہر حال پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ہمارے ہر حال کو، ہر معاملات کو اللہ جانتا ہے. دل میں وسوسے ہوں انہیں بھی جانتا ہے، خیال آئے انہیں بھی جانتا ہے، زبان سے کہیں انہیں بھی جانتا ہے. تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ کے سامنے ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو گے تو انشاءاللہ اس گناہ سے بھی محفوظ رہو گے. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو تمام برے اعمال سے توبہ کی توفیق عنایت